اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری نشست میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اپنے شیخ کامل سید مسعود عارف گیلانی چشتی نظامی دامن برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے۔ اپنی علالت کی وجہ سے وہ ان الفاظ کو خود پیش نہیں کر سکتے، مگر کیونکہ ملفوظات کو محفوظ کیا گیا اس لیے ان کے الفاظ کو ہو بہو آپ کی نظر، آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت کا ایک بہت خوبصورت موضوع ہے آسمان کی سیڑھی۔ منگل کے روز قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا تو میرے شیخ کامل نے زبان گہربار سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دو مظہر ہیں، جلال اور جمال، دونوں کی اصل ایک ہی ہے، ہمیں ان دونوں سے گزر کر ذات تک پہنچنا ہے۔ کائنات میں ذات کی صفات بے شمار ہیں اور ہر صفت کا مظہر دوسری صفت کے مظہر سے الگ ہے۔ اس کی مثال اس سے دی جا سکتی ہے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے، لیکن زمین سے جو پانی نکلتا ہے وہ میٹھا ہے۔ اس عالم کائنات میں میٹھا اور کڑوا ساتھ ساتھ رواں ہے اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ دو پانیوں کی اصل ایک ہی ہے، ان سے گزر کر اس ذات تک پہنچنا ہے جو سمندر میں ٹھنڈے اور گرم پانی کو جدا رکھتا ہے۔ یہ دونوں دریا ذات کی صفت رحمت اور صفت قہر ہے، اور سالک کو چاہیے کہ صفات سے گزر کر ذات وحدت تک پہنچے۔ ذات صفات سے الگ نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو صحت کے لیے طبیب کے پاس جاتا ہے، اور آخرت کی بہتری کے لیے شیخ کامل کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ دنیا کے حصول اس جہان کی سیڑھی ہے، یعنی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو بندہ محنت کرتا ہے اس سے دنیا کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت کا احساس آسمان کی سیڑھی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا کی فراوانی حاصل ہو اور وہ آخرت سے غافل ہو تو بہت خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر قابض ہوتا ہے تو اس ملک کو تباہ کرتا ہے اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کرتا ہے۔ اس سے ایک سالک کو تنبیہ حاصل ہوئی کہ جب سلطان الذکر شہر بدن میں داخل ہوتا ہے تو بدن کو تخت و تاراج کرتا ہے اور نفس کو جو کہ باعزت تھا ذلیل کر دیتا ہے۔ ایسی کیفیت سلطان الذکر سے روح و بدن میں پیدا ہوتی ہے۔ مزید فرمایا کہ روح کا بادشاہ پہلے جسم کو ویران کرتا ہے اور اس ویرانی کے بعد آباد کرتا ہے اور اس تخت پر براجمان ہوتا ہے، اور جو بادشاہ کے لیے مخصوص ہے نفس کی حکمرانی کو ختم کرتا ہے، روح کی حکمرانی کو قائم کرتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جو اس عمل سے گزرتی ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب بندہ عاقبت کی فکر کرتا ہے، اپنا گھر بار مال و اسباب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کرنا پڑتا ہے۔ سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر ویران کیا، پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ جسم کو شیطان کے قبضے سے نکالنے کے لیے مجاہدات سے ویران کرنا پڑتا ہے اور پھر روح کے ذریعے آباد کیا جاتا ہے۔ جسے کافروں کے قبضے سے کسی قلعے کو چھینا جائے تو پھر پہلے اسے توڑنا پھوڑنا پڑتا ہے اور پھر کئی فصیلیں اور برج وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس موضوع پر انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی اگلی نشست میں۔ بندہ عاجز اور روحانی محفل میں شامل سب مریدین کو اجازت ہوئی
انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حضرت پیر سید مسعود عارف چشتی نظامی دامن برکاتہم کے قیمتی ملفوظات سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔